اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی فرصت کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ پا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے. یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی، اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فیل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں. اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو.
یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر چیز ساقی ما ریخت عین الطافس. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی. کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے. قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what. ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی. یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی. پہلا کیا تھا؟ ضل ضلالا بعیدا. کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی. یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا. اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے. عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے. یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے. اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں. ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے. وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے. یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو دار الامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل. وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے. یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے. ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے. کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے. کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے. اور اگر قلت ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ یاد رہے گا، راتوں کو گڑ گڑائیں گے. آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے. اس میں انسان فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. تو کون سی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی؟ معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سختر ہے. اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کے. اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. لیکن اگر تنگی ہے، اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے. حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اتنا مل گیا. نہیں کوئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں، نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے، لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئی. کہ دارالخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، نذرانہ ہے. اس پر رو پڑے اور یہ عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. یہ آزمائش کہیں سخت ہے، یہ سنہری آزمائش، روپہلی آزمائش
اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا، یہ کہیں مشکل ہے اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو برداشت کرنے سے۔ تو یہ خاص طور پر یہ نمایاں نشان ذہن میں رکھیے ان آیات میں کہ جو نہایت اہم ہے، یہ دو آیتیں قرآن مجید کی۔ بظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ معز ہے، اللہ تعالیٰ مذل ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ کہ اصل میں یہ 4 درجے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر آسانی ہو، عزت ہو، دولت ہو، فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غضب، ناراضگی کا مظہر۔ اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں، اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے، توحید تو آ گئی، لیکن ابھی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے۔ وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت ہے، نہ یہاں کی ذلت ہے۔ وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی، ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہے یہ آزمائش کی کیفیتیں برابر ہیں۔ یہ ہو گئی گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند۔ ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے، اور اگر فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، گمنامی ہو، اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے، تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری یہ آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان یہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہے۔ پہلی چیز اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی۔ پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو۔ جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے۔ الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے۔ تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا، اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہر شے، پڑھیے انشاءاللہ آ جائے گی چیز۔ نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ ذریعہ ذکر میں، وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے۔ یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے، کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ 3 چیزیں ہیں، 1 الذکر، 2 الصلاۃ، 3 الصلاۃ۔ 3 چیزیں ہیں۔ 1 الذکر، 2 الصلاۃ، 3 الصلاۃ۔ 3 چیزیں ہیں۔ 1 الذکر، 2 الصلاۃ، 3 الصلاۃ۔
پھر آپ سجدے میں گرے. یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا. تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہے. ہمارے ہاں کیا ہو گیا, مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے, وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ قرآن سے دلچسپی, نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی. ادعیہ معصورہ. آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے. صبح اٹھے دعا ہے, آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے, نکلے دعا ہے, وضو کرنے بیٹھے دعا ہے, فارغ ہوئے دعا ہے, مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے, مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے. مسجد میں تو ہے ہی ذکر, نماز ہے, تلاوت ہے, باہر نکلے دعا ہے, گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے, سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے, اتر رہے ہیں دعا ہے, شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے, کپڑے پہن رہے ہیں دعا. زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے, جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا, اس کے لیے بھی دعا ہے. غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے, اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا, اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے, یوں بیٹھو, اس طرح بیٹھو, یوں کرو. آپ کا وقت اضافی نہیں لگا, دو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے. ان ادعیہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے. تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے. آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا, دوسرا نہیں ہوگا. بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ. لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا, اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا. یہ تیسرا درجہ ہے. اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے, بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے. جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے, اس کا شعور پیدا ہو جائے, پھر ڈیلے نہ ہو. ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں, یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے. امیڈیٹ ایکشن. ایک بات سمجھ میں آ گئی, فوراً عمل کرو. اس میں شیطان کیا کرتا ہے, ذرا ٹھہر جاؤ, ابھی دیکھو یہ فرض ہے, یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ کرنا ہے, اور پھر لگا دینا اپنے آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقت کر دوں گا. اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے, رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے یہ کار دنیا کسے تمام نہ کر, ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں, نواسے نواسیاں موجود ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا. وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے. الفاظ ہیں یہ, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان پر حقیقت انکشاف ہوا کی بات حق ہے, فوراً تسلیم کرے. کسی مصلحت کی وجہ سے, کسی بزدلی کی وجہ سے, کسی لالچ کی وجہ سے, کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا, وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی. کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی. کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے. اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا, ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا. کہیے کہ اے جاہلو, اے نادانو, اے حرص و ہوا کے بندو. ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے.
بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے۔ عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ ثقیل معنی ہے۔ اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل۔ جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے، جذبات سے مغلوب ہے، شہوات سے مغلوب ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا بہرا ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو جذبات کا غلام بن گیا، جو شہوات کی بندگی کر رہا وہ جاہل ہے۔ تو در حقیقت عربی زبان میں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، بلکہ جاہل ہے عاقل کے مقابلے میں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے، جذبات اس کے نیچے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات بالا تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں جاہل ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، اے خواہشات کے غلاموں، کیا تم مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی دیکھ لیجئے آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر بالفرض، میں پھر بالفرض کا اضافہ کر رہا ہوں، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال آپ کے بھی حبط ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اس سورہ زمر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضا ہے، یعنی عبادت رب اس حال میں کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دیا گیا، اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ضربہ سلام ہے۔ اس سے ذرا آگے آئیے سورہ مومن میں اسی عبادت کا ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، ایک تو ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو نظر آتا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی عمل کیا، دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا۔ آپ نے کوئی اور کسی چیز سے احتراز کیا، بچے اس لیے کہ وہ حرام ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ کسی محفل میں ہیں جس میں شراب نوشی ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں، کوئی ایسی پارٹی ہے کہ وہاں شراب سرو ہو رہی ہے اور آپ نہیں پی رہے، تو لوگ اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پی رہے، کیا وجہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں حرام ہے۔ یہ گویا کہ ایک ظاہری عمل ہو گیا، آپ کی بندگی کا ظہور ہوا، اس کا اظہار ہوا۔ ایک اسی بندگی کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو اندر ہی اندر ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سے دعا۔ اور اصل میں دعا جان لیجئے، ایک دعا تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور مانگتے ہیں، پھر وہ دعا جو باجماعت ہوتی ہے، یہ تو ظاہری ایک دعا عمل ہے جو نظر آ گیا۔ اصل دعا وہ ہے تضرعا وخیفہ، وہ جو انسان دون الجہر من القول، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں جو اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، یہ جو اندر ہی اندر کی سرگوشی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جوہر قرار دیا۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے۔ یہ دعا ہی تو اصل میں مخ کہتے ہیں عربی زبان میں ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے، اس کو اصل میں جو گودا ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے۔ تو اب اسی توحید عملی کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہوگا کہ کبھی بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے، اور نمبر دو یہ کہ اس کا یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا جو ہے اپنے پروردگار سے، یہ بھی مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر آپ اطاعت میں شرک کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا منہ ہی نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں، جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ توحید فی العبادت کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ آپ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مطاع بنایا ہوا ہے، اور تو کیا آپ نے نفس کو مطاع بنایا ہوا ہے، آپ نے دولت کو محبوب بنایا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر، تو کیا منہ ہے آپ کا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو۔ لہذا در حقیقت یہ اندر کی جو اصل دعا ہے، یہ وہی شخص کر سکے گا، اور اسی کا دل لگے گا اس میں کہ جو اپنی جگہ پر یہ احساس رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے خالصتاً، اسی کی بندگی، تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر،
तभी अल्लाह से दुआ इंसान सही मानी में करता है। तो इस सूरह मुबारका में एक से जायद मर्तबा ये मजमून आया है, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, बस दुआ किया करो अल्लाह से, पुकारा करो अल्लाह को, लेकिन शर्त उसके साथ है मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। अगर ये नहीं हो सकता, एक शख्स की जिंदगी जो है वो गफलत में गुजरी है, जहालत में गुजरी है, नादानी में गुजरी है, अब वो अल्लाह को पुकारना चाहता है तो पहले अहद करे कि अल्लाह जो भी खताएं थी वो आप फरमा दे, जो भी मुझसे गलतियां हुई, तेरे अहकाम जो मैंने तोड़े, अब करता हूं कि आइंदा कोई तेरा हुक्म नहीं तोड़ूंगा। तो अब अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। इसी चीज का नाम है इस्तिगफार और तौबा। ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी 70 मर्तबा अल्लाह से इस्तिगफार करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, मैं इस्तिगफार कर रहा हूं अल्लाह से अपनी तमाम खताओं पर, और अब मैं उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूं, तौबा कर रहा हूं, तौबत नसूह, खालिस तौबा। तो इस्तिगफार और तौबा जो है ये दर हकीकत दुआ के लिए गोया के बमंज़िल तमहीद है। इस्तिगफार कीजिए, तौबा कीजिए, अब अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। तो फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और इसी सूरह मोमिन में वो आयत भी आई है जो आपने अक्सर जुमों के खुतबों में और वाज़ों में सुनी होगी, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तेरे रब ने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है, मुझे पुकारो। क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे परवरदिगार का ऐलान आम है, मुझे पुकारो, मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। और जो लोग बरबिनाए इस्तिकबार मेरी इबादत और मेरी दुआ से वो इबा करते हैं, इनकार करते हैं, एराज करते हैं, वो जहन्नम में दाखिल होंगे ज़लील व खार होकर। अब ये जो दो पहलू मैंने आपके सामने तौहीद अमली के बयान किए, एक अल्लाह की बंदगी हमतन हमा वजूह और यकसू होकर, यकरंग होकर, एक सिर्फ एक ही अल्लाह को पुकारना, उसी से इस्तिगासा, उसी से दुआ, उसी से इस्तिमदाद, उसी से इस्तिआनत। अब इससे आगे बात चलती है, यही तौहीद अमली। अब एक इज्तिमाई निजाम है, एक माशरा है, उस माशरे में दस्तूर है, कानून है, इंसानी जिंदगी जो है, जो कहा गया है कि इंसान मुतमद्दिन हैवान है, अलहदा अलहदा तो आप रहते नहीं कि आप अल्लाह की बंदगी कर सके। आप एक माशरे के अंदर गुथे हुए हैं, आप जकड़े हुए हैं, आपके रिश्ते हैं, आपके नाते हैं, आपके कारोबारी ताल्लुकात हैं, आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका कोई दस्तूर है, उसका कोई निजाम है, वहां कोई कानून नाफिज है। अब ये इज्तिमाई तौहीद क्या होगी कि अल्लाह का दीन, अल्लाह की इताअत पूरे इज्तिमाई निजाम पर गालिब हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ये कि जिंदगी के हमने हिस्से बखरे कर लिए हैं कि मस्जिद में तो कामिलतन अल्लाह की इताअत होगी लेकिन पार्लियामेंट में नहीं, उस शख्स से बेहतर बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की बंदगी की दावत दी, लोगों को पुकारा इस बात की तरफ कि हिर्स व हवा की बंदगी को छोड़ो, ख्वाहिशात की गुलामी से आजादी हासिल करो, गैरुल्लाह की इताअत का कलादा गर्दन से उतार कर फेंको, हर इताअत के खिलाफ बगावत करो, सिर्फ एक अल्लाह की इताअत। हाँ, जो इताअत उसके ताबे हो उस इताअत को कबूल करो। ये दावत जो है एक एतबार से बड़ी बागियाना दावत है, इसलिए कि दुनिया में जिस किसी ने अपनी खुदाई का तख्त जमाया हुआ है, वो फिरौन हो, वो नमरूद हो, जो कोई भी हाकमियत का मुद्दई बनकर बैठा हुआ है, जो कोई भी इस बात का मुद्दई है कि मुल्क हमारा है, हमारी मर्जी चलेगी। आज का तस्वुर जमहूरियत यही तो है, अवामी हाकमियत, अवाम के पास सॉवरेंटी है, अवाम मालिक है, लिहाजा अवाम के नुमाइंदे जो चाहे कानून बना दे। वो दो मर्दों को शादी का हक दे दे तो वो दो मर्द जो है मियाँ और बीवी की हैसियत से रह सकेंगे। वो अगर हम जिनसी को जायज करार दे दे, हम जिनसी जायज हो जाएगी। वो शराब को चाहे तो बंद कर दे, चाहे तो उसको खोल दे, जैसे कि अमेरिका में हुआ कि प्रोहिबिशन एक्ट भी उन्होंने पास किया और फिर उसके लिए रास्ता खोल देने वाला कानून वो भी उन्हीं का पास करता है। यानी ये कि कानून साजी का इख्तियार मुतलक अवाम के हाथ में है, जो अवाम के नुमाइंदों के जरिए से बरूए कार आएगा। अगर ये है तो ये भी बगावत, अल्लाह से बगावत, अल्लाह की हकमियत के खिलाफ ऐलान जंग। अब इसके खिलाफ बगावत ये है दावत बंदगी रब, अल्लाह के बंदे बनो, हर इताअत से, हर गुलामी से, हर चाहे वो अपने नफ्स की हो, अपने ख्वाहिशात की हो या किसी मुद्दई हाकमियत की हो, जिसकी भी इताअत अल्लाह की इताअत से आजाद है, उससे अपने आप को आजाद करो।
اقبال نے اسی کو کہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صرف ایک اللہ کا بندہ بننا کتنی بندگیوں سے نجات دلانے والی شے ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑی جرات کی ضرورت ہے، بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسی سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، اس پر استقامت دکھائیں، اس پر وہ ہم ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ اپنے نفس کی نہ کسی اور کی، نہ داخل سے نہ خارج سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہ کوئی غم کھاؤ، نہ کوئی رنج اور افسوس کو قریب آنے دو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شرط صرف ایک، جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے۔